کی آمد، مزمل کی آمد، دل کھول کر بولو، دستی بستی کریا کریا، پتی پتی پھول پھول. بس 10 منٹ تم لوگ سماعت فرماؤ. 10 منٹ ہم بھیلو بتائیں گے کہ بھیلو کیا ہے، یعنی سرکار کی آمد پر ہم لوگ جشن کیوں مناتے ہیں. اور سب سے زیادہ امام صاحب قبلہ، سب سے زیادہ اگر خوشی کسی کو منانا چاہیے تو بیٹیوں کو منانا چاہیے، عورتوں کو منانا چاہیے، میری ماں بہنوں کو تقریر سننی چاہیے، آنا چاہیے. کہیے کیوں؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں جب نبی اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے نا، تو بیٹیاں صرف ماری نہیں جا رہی تھی، بلکہ بیٹیاں زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی. ایک باپ اپنے بیٹی کا گلا خود سے داب دیتا تھا. اللہ اکبر. گورے اور کالے میں امتیاز تھا، لمبے اور ناٹے میں فرق تھا. گورے اور کالے میں تو امتیاز تھا ہی. ہر امیر آدمی غریب کو دیکھتا نا تو دیکھ کر تھوک دیتا. اگر کوئی محلے میں بیوہ عورت ہو جاتی نا تو اسے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا، اس کے منہ میں کالی پوت دیا جاتا، ایک گدھی پر بٹھا دیا جاتا اور پورے محلے میں لنگا ناچ نچایا جاتا تھا. بتایا جاتا تھا لوگوں دیکھو یہ کون ہے، یہ منحوس عورت ہے، اس سے دیکھ کر کوئی کام نہیں کرنا. جب بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی، بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، تو بیٹیاں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی اے پروردگار، اے میرے اللہ، ہماری زندگی بچانے والا تو ہے، ہماری آبرو بچانے والا تو ہے. اے پروردگار کوئی ایسا نبی بھیج دے جو ہمارا رہبر ہے، جو ہمارا محسن بن جائے، کوئی رحمت للعالمین بھیج جائے، کوئی ہماری زندگی بچا سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیٹیوں کی دعا کو قبول فرمایا اور آمنہ کے گود میں محمد رسول اللہ کو جلوہ گر فرمایا. جب نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو نبی نے علل اعلان فرمایا اب بیٹیاں زندہ درگور نہیں کی جائے گی، اب بیٹیاں گاڑی نہیں جائے گی، اب بیٹیاں دفن نہیں کی جائے گی، اب بیٹیاں سینے سے لگائی جائے گی. اور جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، اچھی تعلیم دے گا، مرنے کے بعد اللہ اسے جنت عطا فرمائے. سب سے زیادہ میلاد بیٹیوں کو منانا چاہیے، میری ماں بہنوں کو منانا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں یہ عزت ملی، ہمیں یہ رفعت ملی ہے، ہمیں یہ مقام ملا ہے، تو اے اللہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے. مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، اور ظاہر میں تو سرکار کو حلیمہ نے پالا ہے. سچ یہ ہے کہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، سچ یہ ہے کہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے. سنیے میرے عزیز، میرے بیٹیوں میرے بیٹوں سنو، اگر تم نے رحمت للعالمین کے نام پر اگر 10 روپیہ بھی خرچ کیا ہے نا، قسم خدا کی اس پیسے کا حساب نہیں کیا جائے گا، اس پیسے کا آپ کو حساب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے کسی نیتا کی پیدائش پر نہیں، کسی بابو کی پیدائش پر نہیں، بلکہ ہم نے رحمت للعالمین کی آمد پر خرچ کیے ہیں، پیسے لٹائے ہیں. ارے ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اور آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم اور آپ نبی کے ماننے والے ہیں. سنیے میرے عزیز، سنیے غور سے، قسم خدا کی میری ماں بہنیں تم بھی سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. ابھی کوئی کھیل میدانی کا کھیلا ہوتا نا تو میری ماں بہن جمع ہو جاتی، اگر کوئی سپ نچوا آتا نا تو میری ماں بہن اکٹھا ہو جاتی، اگر کوئی بندر کا کھیل کرتا نا تو میری ماں بہن آ جاتی تماشا دیکھنے کے لیے، کھیل کود دیکھنے کے لیے. کوئی 2 کیجی چاول دے دیتا، کوئی 3 کیجی چاول دے دیتا، کوئی 50 روپیہ دے دیتا. مگر اے میری ماں بہنیں، آپ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، آپ نبی کی پیدائش پر آپ نے یہ جشن منایا ہے، آپ نے کوئی کھیل نہیں کیا ہے، تماشا نہیں کیا ہے، بلکہ نبی کی پیدائش پر آپ نے اپنے
मोहल्ले में सरकार की आमद पर है और नबी के पैदाइश है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी का चचा अबू लहब नाम है। क्या नाम है? आवाज से बोल मेरे बेटे, क्या नाम है? अबू लहब। जो मेरी बेटियां अम्मा पारा या कुरान शरीफ पढ़े हैं ना, देखिएगा कुरान शरीफ में एक आयत है। क्या आयत है? तब्बत यादा अबी लहब व तब्बा। है या नहीं बाबू? तब्बत यादा याद है ना तुम लोगों को? इसका माना बताएंगे, इसका मफहूम बताएंगे। हम टाइम बर्बाद नहीं करने आए हैं, हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। तुम लोग ये आयत पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? ये सूरा याद है या नहीं याद है? तब्बत यादा अबी लहब व तब्बा। इसका माना क्या होता है जानते हो? ये अबू लहब कौन है? नबी का चचा है। कौन है? और आवाज से बोल, कौन है? नबी का चचा। सुनिए गौर से, नबी का चचा। अल्लाह अकबर। ये अबू लहब इतना बड़ा जालिम है, इतना बड़ा काफिर है। हमारे नबी के रास्ते में कभी कांटा बिछाया है, कभी कुआं खोदा है, कभी गाठा खोदा है ताकि नबी गिर जाए, ताकि नबी मर जाए। मगर हमारे नबी को रब्बे कायनात ने क्या कहा कुरान में? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ पोखरिया वालों के लिए नहीं, सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, सिर्फ मौलवी के लिए नहीं, सिर्फ मुफ्ती के लिए नहीं। ए नबी, हमने आपको कुल कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। ये अबू लहब इतना बड़ा जालिम है, इतना बड़ा काफिर है। हमारे नबी के रास्ते में कभी कांटा बिछाया, कभी पत्थर रख दिया, कभी कुआं खोद दिया। अल्लाह अकबर। जरा मुलाहिजा फरमाइए, क्या आया है कुरान में आयत? कुरान में क्या आया है आयत? तब्बत यादा। क्या आया है? तब्बत यादा अबी लहब व तब्बा। इसका माना क्या होता है? जरा गौर से सुनिए, इसका माना क्या होता है? आला हजरत फरमाते हैं कुरान में जो आयत है ना, इसका माना ये है तबाह। अबू लहब का दोनों हाथ। इतना बड़ा जालिम जब मारा ना तो किसी ने ख्वाब में देखा और देख के पूछा, ए अबू लहब, तू तो बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा मक्कार था, बता तेरे साथ क्या हुस्न सुलूक हुआ है? तो अबू लहब कहता है, ए मेरे दोस्त सुन ले, जब से हम मरे हैं अजाब में मुब्तला हैं, हमें कीड़े मकोड़े खाते हैं, सांप बिच्छू डसता है, मगर जैसे सोमवार का दिन आता है ना तो मेरी उंगली में अजाब की कमी आ जाती है। हम उसे चूसते हैं, अपनी जुबान में लगाते हैं, हमें सुकून मिलता है, हमें आराम मिलता है। दोस्त ने पूछा वो कैसे सुकून मिलता है? तो अबू लहब ये जालिम कहता है, ये काफिर कहता है, ए मेरे दोस्त सुन ले, मेरी लौंडी सोबिया ने मुझे खुशखबरी दी थी, ए अबू लहब, तेरे घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, एक ऐसा बच्चा आया है जिसके माथे पे नूर चमक रहा है। वही तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गधा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूरे दिन दुना तेरा ते डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और आवाज से बोल मेरी बेटो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अंदाजा लगाइए, वो जालिम कहता है, अबू लहब कहता है, काफिर कहता है, जब से हम मरे हैं अजाब में मुब्तला हैं, हमें तरह तरह की अजाब दी जाती है। मगर सुन ले, जैसे सोमवार का दिन आता है मेरी उंगली में अजाब की कमी आ जाती है। उसकी वजह क्या है जानते हैं? क्योंकि नबी किस दिन पैदा हुए? आवाज से बोल मेरी बेटियों, किस दिन पैदा हुए? सोमवार। कौन दिन? सोमवार। किस वक्त पैदा हुए? सुबह शादी के वक्त। किस वक्त पैदा हुए? यानी रात जा रही थी, दिन आ रहा था। आवाज से बोल, रात जा रही थी,
سبحان اللہ یہ بچے ہیں، قسم خدا کی اس کو بھی علم ہو گیا، اسے بھی پتہ چل گیا۔ اللہ انصاف کرنا چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جھگڑا لڑے۔ اگر ہمارے نبی کو اللہ اگر رات میں پیدا کر دیتا تو دن یہ رات سے کہتا، رات یہ دن سے کہتا اے دن تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ مجھ میں رحمت للعالمین آ گئے۔ اور رب کائنات اگر نبی کو دن میں پیدا کر دیتا تو دن یہ رات سے کہتا اے رات میرے سامنے تیری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی مجال نہیں ہے، کیونکہ نبی ہمارے دن میں تشریف لائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ رات دن سے لڑے اور دن سے رات سے لڑے، اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کو صبح صادق کے وقت اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ یعنی کون دن ہے؟ سوموار کا دن ہے۔ اور ابو لہب کی انگلی میں عذاب کی کمی کب ہوتی ہے؟ سوموار کو۔ کب ہوتا ہے؟ کسی نے دیکھا پوچھا کہ کیوں ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ابو لہب سن لے، ہمارے گھر میں لونڈی صوفیہ نے مجھے خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ اے ابو لہب تیرے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے ماتھے سے نور چمک رہا ہے، تو میں نے خوش ہو کر کے لونڈی صوفیہ سے کہا اے لونڈی صوفیہ سن لے، آج کے بعد سے تو آزاد رہے گی۔ اگر میرے گھرانے میں میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اے لونڈی صوفیہ چلا جا، آج کے بعد سے تم میری غلامی نہیں بلکہ تم آزاد ہو گئی، کیونکہ میرے گھر میں میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اے سنی مسلمانوں ذرا اندازہ لگائیے، ابو لہب جیسا کافر اللہ اکبر عذاب میں کمی ہو سکتا ہے، تو ہم عاشقان رسول ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی پر سلام بھیجنے والے ہیں، ہم خرچ کرنے والے ہیں، ہم عید میلاد النبی میں شیرنی بانٹنے والے ہیں، فاتحہ کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ہم مریں گے، اس کے بعد اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری بیٹیوں سب سے زیادہ خوش اگر کسی کو ہونا چاہیے تو بیٹیوں کو ہونا چاہیے، میری ماں بہنوں کو ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ جانتے ہیں بیوہ عورت تھی، ہمارے نبی نے خود بیوہ عورت سے شادی کی۔ بتانا تھا ڈھیر سارا مسئلہ مسائل، بہت ساری چیز بتانا تھا، ٹائم نہیں رہتا ہے۔ اور آپ کے امام صاحب قبلہ جناب غلام مصطفیٰ صاحب نے چند منٹ کے لیے بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی